السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہفتے کا دن اور 14 تاریخ، بڑی اہم تاریخ آ گئی ہے۔ 14 تاریخ عاصم منیر صاحب نے امریکہ 14 تاریخ کو جانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں کہ نہیں۔ ہم تو مسلسل ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بالکل جہاز میں نہ بیٹھیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ جی امریکہ اس میں چونکہ ملوث ہے براہ راست، تو وہ امریکہ میں بھی میزائل ہٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایران نے اپنی ساری فضائی حدود بند کر دی ہوئی ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے 2 طیارے گرائے ہیں، اور سینکڑوں لوگ اس نے مارے ہیں۔ بقول اس کے سینکڑوں لوگ ان کے جناب مارے گئے ہیں۔ تل ابیب اور ان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اسرائیل کے، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ کوئی کہہ رہے جی کہ پہلے 150، پھر 200، 250، 400 سے بھی زیادہ میزائل جو ہے نا وہ فائر کیے گئے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک جہاز ہے جو ایران کا تل ابیب میں گھس گیا ہے، اور وہ سائرن پہ سائرن بجا رہے ہیں، اور ان سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا کہ اس جہاز کو وہ کیسے کنٹرول کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلچسپ صورتحال ہوئی ہے۔ اور نیتن یاہو نے بینکر کے اندر گھس کے تو میٹنگ کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے، اور صورتحال یہ ہے تھوڑی سی ملتی جلتی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی بالکل اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو انڈیا میں جیسے ہوا تھا نا، ان کا سائبر حملہ کر کے تو سارا سسٹم جیم کر دیا گیا تھا، تو یہی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بتائی جا رہی ہے اس میں اسرائیل کی۔ تو اسرائیل بڑا پریشان ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے امریکہ نے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے، سعودی عرب نے ایران سے رابطہ کیا ہے، ولادن پوٹن جو ہے روس کا، اس نے رابطہ کیا ہے اس سے ایران کے صدر سے، اور کہا ہے کہ میں صلح کرانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ویسے پہلے تو روس سے پوچھے نا بھئی، تم اپنی صلح تو پہلے کر لو یوکرین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہرحال قطر کا امیر، ساری دنیا نے ہلچل مچا دی ہے، اور وہ ایران کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ اب وہ حملے نہ کرے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم نے کوئی حملے میں پہل نہیں کی، اور ہم اب اس کو قرار واقعی سزا دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اسرائیل کہتا ہے جی کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کے چونکہ قریب پہنچ چکا تھا، تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ جوہری ہتھیار مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے جوہری ہتھیار تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسرائیل تم باپ لگتا ہے کسی کا؟ امریکہ جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، فرانس بنا سکتا ہے، تم خود بنا سکتے ہو، تو ایران کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس کے اوپر جوہری جو ہتھیار بنائے ہیں ایٹم بم والے، وہ پہلا ٹیسٹ ہی اسرائیل کے اوپر کیا جائے۔ آپ لوگ اس کے حق میں ہیں نا، تو اس کو سبق سکھایا جائے کہ کس طرح وہ دنیا کا اور عرب علاقوں کا چودھری بننا چاہ رہا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی وہ بات ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت ان کو کسی طریقے سے بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کے اوپر پورا دباؤ آ چکا ہے کہ آپ جنگ بندی کر دیں۔ ایران کہتا ہے جی ہم نے بدلہ لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران کے جرنل، سائنسدان اور علماء جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اندر سے کسی نے غداری کی ہے، کوئی مکاری کی ہے، اور یہ اس وجہ سے جناب یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ تو ایران کو دیکھنا ہے کہ کون غدار ہے اس کو بھی وہ چیک کرے۔ اور اس وقت ایران بڑی کامیابی سے حملے کر رہا ہے، تو اس کو وہ کسی کی مجبوری کے سامنے نہ جھکے، اور اپنا بدلہ پورا لے۔ جب بدلہ لے تو پھر جناب حساب جب برابر ہو جائے تو پھر کرے۔ سیدھا نیتن یاہو کو جناب ٹارگٹ کرو اور اس کو تباہ و برباد کرو۔
ایران کے اندر جلوس نکلے ہوئے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے ایران میں الحمدللہ۔ ایران نے ویسے کرارا جواب دیا ہے جی، انہوں نے دیا صبر سے ہے، لیکن اس نے کرارا جواب دیا ہے۔ ہم ایران کے اس جواب سے بڑے مطمئن ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ اس نے جارحیت کا، غنڈہ گردی کا صحیح طریقے سے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جواب بہت ضروری ہے، اور اب پوری دنیا چیخ رہی ہے اور ایران کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم جنگ بندی کرو۔ ایران کہتا ہے جی میں ذرا اپنا حساب تو مکا لواں، ٹھیک ہے۔ ویسے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دونوں کہتے ہیں جی کہ اب ہم جنگ بندی کر دیں اور ہم آگے مزید اس کو نہ بڑھائیں، لیکن ابھی نہیں۔ ایک آدھا جوہری حملہ جو ہے نا وہ تل ابیب کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ سارا وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، ایران والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اب نہیں چھوڑنا اور اسرائیل کے چپے چپے کے اوپر ہم نے حملے کرنے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے چپے چپے کے اوپر حملہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ صبح بارش بھی ہو رہی ہے، بارش کے اندر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو امید ہے جناب علی کہ ہم امن کے دائی ہیں سر، امن کے دائی ہیں۔ ہمیں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں جناب خواہ مخواہ کریں، لیکن کوئی جارے ہو، کوئی طال آزما ہو، کوئی حملہ کر دے تو اس کا پھر جواب تو بنتا ہے نا، جواب تو قانون ہے نا سر جی، آپ کا اقوام متحدہ کا قانون ہے۔ پابندیاں لگنی چاہیے تو اسرائیل کے خلاف لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا ہے۔ اندر کھاتے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چائنا اور پاکستان جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا دفاعی نظام جو ہے انہوں نے ایران کا بحال کیا ہے، اور ایران کو بڑا حوصلہ ہے۔ چائنا اور پاکستان سے بڑی امداد ہے۔ پاکستان نے بھی بڑی امداد کی تھی جب انڈیا کا حملہ ہوا تھا نا، اس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ کہا تھا نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال اس وقت اگر دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے تو ایران نے بدلہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے، کافی حد تک بدلہ لے لیا ہے، اس کے طیارے گرائے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پائلٹ ہمارے قبضے میں ہے، جو عورت پائلٹ ہے اس کو ٹی وی پہ لایا جائے، لوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو ٹی وی پہ لا کے سارا دکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ بارش تیز ہو گئی ہے تو میں گھر جانے کی تیاری کرتا ہوں۔